رب زدني علما اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصل میں یہ جو سوال ہے کہ اگر چاروں مسلک برحق ہیں تو پھر چاروں کے لوگ ایک ہی پر اتفاق کیوں نہیں کر لیتے، یہ سوال آج کا نہیں بلکہ پرانا ہے، اور یہ سوال شیعوں نے اٹھایا تھا، اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج السنہ میں اس طرح کی ساری خرافات کا جواب بھی دیا ہوا ہے۔ لیکن اسی کی دیکھا دیکھی آج جو خود کو یہ باور کراتے ہیں کہ ہم حدیث پہ چل رہے ہیں اور اہل حدیث کہلاتے ہیں، شیعوں کی دیکھا دیکھی یہ اعتراض اہل السنہ والجماعہ سے کرتے ہیں، جیسے کہ شیعوں نے اس وقت سنیوں سے کیا تھا، آج اہل حدیث اہل سنت سے کر رہے ہیں۔ تو جو جواب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا شیعوں کو، وہی جواب آج کے اہل سنت والجماعت دیں گے اہل حدیثوں کو۔ دیکھیں، یہ چاروں مسلک برحق ہیں، جیسے کہ سارے انبیاء برحق ہیں، سارے انبیاء پر اتفاق ہے، لیکن جہاں کہیں انبیاء کے مذاہب میں اختلاف ہے وہاں آدمی اپنے نبی کو فالو کرتا ہے۔ ویسے چاروں مذاہب برحق ہیں، اور جہاں ان چاروں مذاہب میں اختلاف ہے، وہ اختلاف کیوں ہوا؟ وہ اختلاف ہوا صحابہ کرام کے عمل میں اختلاف کی وجہ سے، اللہ کے نبی کے فرمان میں اور اللہ کے نبی کے عمل میں اختلاف کی وجہ سے، قرآن کی تفاسیر میں اختلاف کی وجہ سے۔ تو وہاں پر آدمی اپنے مذہب ہی کو فالو کرے گا، اپنے مسلک ہی کو فالو کرے گا، یعنی آسان لفظ میں اماموں کو برحق مانتے ہوئے اپنے امام کو پر عمل کرے گا، جیسے کہ محمد رسول اللہ کے ہم امتی ہیں، اور ہمارے مذہب میں سجدہ تعظیمی جائز نہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے مذہب میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، تو ان کو برحق ماننے کے باوجود ہم سجدہ تعظیمی نہیں کریں گے۔ ویسے ہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اگر امام اعظم سے اختلاف ہے تو امام شافعی کو برحق ماننے کے باوجود ہم مذہب احناف پر ہی رہیں گے، اور مذہب احناف پہ رہنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوگا کہ امام شافعی کو برحق نہیں مانا۔ کیوں؟ اگر برحق مانتے تو عمل کرتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ برحق مانتے ہوئے عمل ایک پہ کیا جائے گا، جیسے کہ صحابہ کرام کی ساری جماعتیں برحق تھیں لیکن عمل ایک پہ ہوتا تھا۔ کتاب الحج، صحیح بخاری کتاب الحج کے اندر حدیث موجود ہے کہ مدینہ منورہ سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک جماعت حج کرنے گئی، ان کے ماننے والوں کی جماعت۔ اب وہاں واقعہ پیش آیا کہ طواف وداع، یعنی ایک آخری طواف ہوتا ہے جو حج کے ارکان پورا ہونے کے بعد کیا جاتا ہے۔ اس طواف وداع سے پہلے عورت کو حیض آ گیا۔ اب سوال کھڑا یہ ہوا کہ یہ عورت پاکی کا انتظار کرے اور پھر پاک ہونے کے بعد طواف کر کے لوٹے گی، یہ کہ اس سے یہ طواف معاف ہو گیا، ایسے ہی چلی جائے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس سے طواف ساقط ہو گیا، معاف ہو گیا، وہ چلی جائے۔ لیکن ان لوگوں کے ذہن میں، مدینہ والے لوگ جو حج کرنے گئے تھے مستورات کے ساتھ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ماننے والے لوگ، ان کو یاد آیا کہ یار اس میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا مسئلہ کچھ اور ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ فرمایا کہ ہم زید بن ثابت کے فتویٰ کے آگے آپ کی بات کو نہیں لیں گے، لا ندع قول زید بقولک، کہ ہم آپ کے قول کے سامنے زید بن ثابت کے قول کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو دیکھیے اب کہ انکار نہیں کیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے برحق ہونے کا، برحق تو تھے، مانتے تھے، لیکن عمل زید بن ثابت کے رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلک پہ ہوا۔ اس کی سینکڑوں مثالیں ہیں، خود صحیح بخاری کے اندر کئی مثالیں موجود ہیں۔ خود صحیح بخاری کے اندر ایک دوسرا واقعہ ہے، غزوہ بنو قریظہ کا واقعہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف روانہ کیا صحابہ کرام کی جماعت کو، اور فرمایا لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، کہ تمہیں بنو قریظہ جا کر کے ہی عصر پڑھنی ہے۔ میں آپ کے سمجھانے کے لیے بولوں شہر کا نام، جیسے کہ باندرا سے روانہ کیا یہ کہہ کر کے چرچ گیٹ جا کر کے ہی عصر پڑھنی ہے۔ اب ہوا یہ کہ چرچ گیٹ سے 2 اسٹیشن پہلے ہی ٹریفک کے جام ہونے کی وجہ سے جو ہے عصر کا ٹائم ختم ہونے لگا، تو اب عصر کی نماز کو قضا کر دیں، یہ کہ عصر کی نماز کو قضا کر کے وہاں چرچ گیٹ پہنچ کے نماز پڑھیں، یا یہ کہ قضا نہ کرے یہیں پڑھ لیں؟
اس میں صحابہ کرام کا اختلاف ہو گیا، کیونکہ صحابہ کرام کو یہ کہا گیا تھا کہ تمہیں بنو قریظہ پہنچ کر ہی اثر پڑنی ہے، تم میں سے کوئی اثر نہ پڑے مگر بنو قریظہ ہی پہنچ کر۔ تو اب صحابہ کرام میں دو جماعت ہو گئی، ایک نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان رہے تھے کہ ہم آسانی کے ساتھ عصر کے وقت تک ہی بنو قریظہ پہنچ جائیں گے، اس لیے انہوں نے فرمایا تھا کہ وہاں جا کے پڑھنا، لیکن اگر نہیں پہنچ گئے کسی مجبوری کی وجہ سے تو قضا کاہے کو کرنے کا، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں تو فرمایا ہے نا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز اس کے ٹائم پہ فرض ہے، تو پھر ٹائم سے کراس کیسا کرنا؟ اس لیے ایک جماعت نے جو ہے وہی نماز پڑھ لی، لیکن صحابہ کرام میں دوسری جماعت وہیں پہ فوراً بنی اور فرمایا کہ اللہ کے نبی کے الفاظ جو ہیں جو زبان مبارک سے نکلے ہیں اس نے یہ بتایا ہے کہ بنو قریظہ جا کے پڑھنا ہے، تو ہم وہیں جا کے پڑھیں گے، وقت ختم ہو گیا تو ختم ہو گیا، اللہ کے نبی کے فرمان کے آگے ہم اور کچھ بھی نہیں دیکھیں گے۔ تو دیکھیے آپ یہاں پہ دو جماعت بن گئی، ٹھیک ہے، ایک کے نزدیک اس وقت نماز پڑھنا جائز نہیں رہا، دوسرے کے نزدیک اس وقت نماز پڑھنا جائز رہا۔ تو یہاں پر اختلاف ہوا جائز ناجائز کا، جیسے کہ اختلاف ہوتا ہے امام مالک اور امام اعظم میں یا امام شافعی اور امام اعظم میں جائز ناجائز کا، تو صحابہ میں جائز ناجائز کا اختلاف ہونے کے باوجود دونوں حق پہ رہے، کیونکہ جب دونوں یہ لوٹ کے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں سے کسی کو برا بھلا نہیں کہا اور دونوں ہی کی تعریف کی، یعنی ہماری زبان میں دونوں کی پیٹھ تھپ تھپائی اور شاباش دیا۔ سمجھے آپ بات کو؟ تو یہاں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب اجتہادی مسائل میں مجتہد کا اختلاف ہو، یعنی دین کے سمجھنے میں سمجھداروں کا اختلاف ہو، تو وہ سب حق پہ رہتے ہیں۔ جیسا کہ دنیا کے کورٹ کے معاملے میں وکیلوں کا اختلاف ہو تو موچی کچھ نہیں کر سکتا، ویسے ہی اماموں کا اختلاف ہو، مجتہد کا اختلاف ہو تو عوام کو کچھ نہیں کرنا چاہیے، عوام کو یہ کرنا چاہیے کہ کسی ایک پہ بھروسہ کر کے اس کے پیچھے چلے، جیسے ہم دنیاوی معاملے میں کسی ایک وکیل پہ بھروسہ کر کے اس کو اپنا وکیل مانتے ہیں۔ امید ہے ہماری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور یہ ایک ڈھکوسلا ہے، خوبصورت انداز میں کیا جاتا ہے۔ اصل میں باطل کے ڈھکوسلے دیکھنے میں تھوڑے خوبصورت ہوتے ہیں، جیسا کہ یہودیوں نے ایک ڈھکوسلا ایک مرتبہ رچا تھا کہ بھائی دنیا میں اختلاف کرنا چاہیے یا نہیں، تو سب نے کہا نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا اس نے جو ہے نا موقع دیکھ کے یہ چوکا مارنے کی کوشش کیا تھا، موقع یہ دیکھا کہ اعتراض کے جواب دینے والے امام اعظم ابو حنیفہ حج پہ گئے ہوئے ہیں، ابھی محلے کے لوگوں کو جو ہے نا ورغلایا جا سکتا ہے، ایریا میں جو ہے نا وائرس پھیلایا جا سکتا ہے، تو امام صاحب حج پہ چلے گئے تھے، تو اب یہودیوں نے آ کر کے شور مچانا شروع کیا کہ دیکھو بھائی اختلاف اچھی چیز ہے کہ بری چیز؟ لوگوں نے کہا بری چیز، تو کہا پھر تم لوگ تو کرتے ہو اختلاف، کیونکہ دیکھو تمہارا اور میرا یعنی یہودیوں کا اور مسلمانوں کا دونوں کا اتفاق ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام برحق ہے، ٹھیک ہے، اور محمد الرسول اللہ جو ہے اس کے ماننے میں تمہارا اور میرا اختلاف ہے، تم مانتے ہو ہم نہیں مانتے، تو اختلاف ہو گیا نا۔ تو اختلاف سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو مان لو، اختلاف ختم ہو جائے گا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک چھوٹے سے شاگرد وہاں تھے، وہ حج پہ نہیں گئے تھے، انہوں نے کہا اس کا جواب میں دوں گا۔ خیر جب جواب دینے گئے تو وہ ہنسنے لگا، ارے تم آئے، تو بولنے لگا بھائی ہے کیا، پہلے یہ تو بتاؤ، بات کیا ہے، سوال کیا ہے یہ تو بتاؤ، میرے سے جواب نہیں ہوگا تو کوئی دوسرا آئے گا جواب دینے۔ خیر تو اس نے یہودی نے یہی سوال اٹھایا کہ بھائی دیکھو، یعنی میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ باطل کا خوبصورت انداز کیسا ہوتا ہے، دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہوتا ہے، لیکن اہل حق سمجھ جاتے ہیں، جس کے دل میں نور ہوتا ہے اور اللہ رب العزت سے تعلق ہوتا ہے اور اللہ اپنے دین حنیف کا کام جس سے لینا چاہتا ہے اس کو الہام فرماتا ہے۔ تو اس بچے نے یہ کہا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ آپ کہہ کیا رہے ہو، آپ کی بات کیا ہے، کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ تو اس نے کہا دیکھیے اختلاف اچھی چیز ہے یا بری چیز؟ بچے نے کہا بری چیز۔ تو پھر یہودی نے اپنا وہی اعتراض لوٹایا کہ موسیٰ علیہ السلام پہ ہم دونوں کا اتفاق ہے۔ تو اس بچے نے فوراً کہا بھائی موسیٰ کون موسیٰ؟ تو وہ ہنسنے لگا، ارے موسیٰ کو نہیں جانتے؟ بولے ارے بھائی بتاؤ تو صحیح کون موسیٰ، کس موسیٰ کی آپ بات کر رہے ہو؟ موسیٰ نام کے تو بہت سارے لوگ آئے ہیں۔ تو کہنے لگا موسیٰ جو نبی، بولے ہاں اچھا نبی، کون نبی؟ تو بولنے لگا تم نے قرآن نہیں پڑھا کیا؟ یہودی کہنے لگا اس مسلمان بچے سے تم نے قرآن نہیں پڑھا کیا؟ تو اس بچے نے کہا جی قرآن تو پڑھا۔ تو کہنے لگے اسی قرآن میں تو موسیٰ کا ذکر نہیں آیا؟ بولے اچھا وہ موسیٰ، اس کو تو ہم جانتے ہیں، اس موسیٰ نے یہ کہا تھا کہ میرے آنے کے بعد ایک دوسرا نبی اور بھی آئے گا، اس کو ماننا۔ تو حضرت موسیٰ کو تو ہم مان رہے، تم کہاں مان رہے ہو؟ چلو جلدی کلمہ پڑھو۔ تو پھر باطل جو ہے دم دبا کے بھاگتا ہے، یا تو بھاگتا ہے یا پھر ضد کرتا ہے۔
اگر وہ چاہتا تو ضد کر سکتا تھا، کیا ارے تم موسیٰ کا انکار کر دیے، تم موسیٰ کو نہیں مانتے، موسیٰ کو نہیں پہچانتے. لیکن خیر اس وقت اس کی عقل نہیں چلی اور وہ اس پیترے پہ تو نہیں آیا، لیکن گھمانے کی کوشش کیا تھا مگر آخر کار ذلیل ہوا. تو یہ سب باطل کے پیترے ہیں، دیکھنے میں خوبصورت لگتے ہیں لیکن حقیقت میں جو ہے نا ڈھول کی طرح اندر سے خالی ہوتا ہے. یہ اعتراض بھی اسی جیسا ہے. امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. خلاصہ یہی ہے کہ اجتہادی مسائل میں ہر مجتہد اپنے اپنے طور سے حق پہ ہے اور اللہ ہر ایک کو اجر دے گا. اگر وہ اللہ کے نزدیک درستگی پہ پہنچا تھا، یعنی ایگزیکٹ صحیح پوائنٹ پہ پہنچا تھا اپنے اجتہاد میں، جو پوائنٹ اللہ کو مطلوب تھا، تو اس مجتہد کو دوگنا اجر ملے گا، یعنی ڈبل ثواب ملے گا. اور اگر بائی چانس وہ غلطی پہ پہنچ گیا تھا، جو اللہ کی منشا کے خلاف جو مطلب تھا وہاں پہنچ گیا تھا یہ، تو بھی اللہ اس مجتہد کو ایک اجر دے گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. جیسا کہ میں اس کی آسان مثال آپ کے سامنے بتاؤں، ایک آدمی کے پاس گاڑی چلانے کا لائسنس ہے، اگر اس سے غلطی ہو جائے تو اس کی پکڑ اتنی نہیں ہوتی. لیکن اگر ایک عام آدمی ہے جس کے پاس لائسنس نہیں ہے، وہ صحیح بھی چلائے تو بھی اس کی پکڑ ہوگی، کیونکہ تمہارے پاس لائسنس ہی نہیں ہے. ویسے ہی آج جو ہے آوارہ لوگ جنہیں دین کے بارے میں کچھ جانکاری نہیں، استنجا کرنے کی دعا نہیں اور کھانے کی دعا نہیں، سونے کی دعا جسے نہیں آتی، وہ آج دین کی باتیں کرنے والے بنے ہیں، جبکہ ان کا کام یہ تھا کہ وہ دین کی بات سنے اور عمل کرے. لیکن آج وہ تحقیق کی رٹ لگانے لگے ہیں جنہیں تحقیق کا تلفظ نہیں کرنا آتا. جیسا کہ آپ لوگ دیکھتے ہی ہیں ایک ایسی پٹائی ہو رہی ہے آج باطل کی اللہ کے فضل سے، اور باطل رسوا ہو رہا ہے اور برطانیہ نئے نئے سوال ان کو دے رہا ہے. خیر سوالات برطانیہ دیتے رہے محنت کر کے، انشاءاللہ اس کا جواب تیار ہوتا رہے گا. اللہ اللہ